السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر سویٹ لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں۔ اور جناب آپ لوگ بتائیے کہ آپ کی عید کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں؟ سب کی عید کی تیاری مکمل ہو گئی ہے یا نہیں؟ ویسے بچپن کی عیدیں زیادہ مزیدار ہوتی ہیں، بچے جو ہیں وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ ہم جیسے جیسے عمر ہماری بڑھتی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ ہماری خوشیوں کا جو ہے وہ لیول نہیں رہتا، مطلب اتنا جوش و خروش نہیں رہتا، اور آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تمام دن ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ نہ تو ہمیں عید کی کوئی خاص خوشی رہتی ہے، نہ ہی ہمیں کسی اور فنکشن یا کسی اور تہوار کی وہ گرم جوشی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے معدوم ہوتی جاتی ہے۔ کہ یوں کہہ لیں کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، بہت ساری آزمائشوں سے، تکلیفوں سے گزرتے ہیں، بہت سارے دکھوں سے بھی گزرتے ہیں، تو پھر ہمارا دل جو ہے وہ اتنی خوشی محسوس نہیں کرتا۔ تہوار آتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں اور ہم انہیں نبھاتے بھی ہیں، مناتے بھی ہیں، لیکن جو خوشی، جو ایکسائٹمنٹ، جو گرم جوشی ہم بچپن میں محسوس کرتے ہیں وہ معدوم ہو جاتی ہے۔ وہ خوشی، وہ جذبات جو ہے محسوس نہیں ہوتے دوبارہ سے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ بچپن جو ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمام پریشانیوں سے اور تمام تکلیفوں سے نا آشنا ہوتا ہے۔ اس وقت بس انسان اپنی ذات میں مگن ہوتا ہے، اسے دکھوں تکلیفوں کا کوئی ادراک نہیں ہوتا، اور بس وہ اپنی ہی دنیا میں جیتا اور بس خوش رہتا ہے۔ صرف انسان بچپن میں ہی میرا خیال ہے خوش رہتا ہے، لیکن اب تو سب کے بچپن بھی جو ہے وہ ویسے نہیں ہوتے۔ یہ بھی ادراک ہمیں بڑے ہونے کے بعد ہوتا ہے کہ سب کا بچپن بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، سب کا بچپن خوبصورت بھی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں لوگ کیسی کیسی محرومیوں کے ساتھ پل کر جوان ہوتے ہیں۔ خیر اینی ویز، تہوار آتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، اور اپنوں کے لیے انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی خوش بھی رہنا پڑتا ہے، اور دنیا کے دستور نبھانے کو جو ہے تیاریاں بھی کرنی پڑتی ہیں اور تہوار منانے بھی پڑتے ہیں۔ تو ایک فارمیلٹی ہی صحیح ہم لوگ نبھاتے ضرور ہیں۔ تو آپ سب بتائیے گا کہ عید کی تیاریاں آپ سب کی کیسی ہیں، مکمل ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، اور آپ کے ہاں عید پر کیا کیا اہتمام کیا جاتا ہے؟ کوئی ایسی خاص بات جو آپ کے گھر، آپ کی فیملی سے جڑی ہو، جو روایت ہو آپ کی، تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو چلیے جناب بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کہانی کا نام ہے محبت فاتح عالم، اور اس کی مصنفہ ہیں فرحانہ حنیف، اور اس کی آج آپ سنیں گے قسط نمبر 1 شارٹ سٹوری ہے، اور 2 ایپیسوڈ میں مکمل ہوگی، اور عید بیسڈ سٹوری ہی ہے یہ بھی۔ اے بیٹا، بہت بھاری ذمہ داری ہے جو میرے سر ڈال رہے ہو، بوڑھی جان ہو، جانے کب چل چلاؤ ہو جائے۔ وہ سروتے سے چھالیاں کترتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں اماں آپ، خدا آپ کو ہمارے سروں پر قائم رکھے، خدا آپ کو صحت سے نوازے۔ اور پھر آپ اکیلی کہاں ہیں؟ حسان بھائی اور ریان ہے نا آپ کے پاس؟ ویسے بھی آپ مان جائیں گی تو وہ بھی راضی ہو جائیں گے، آخر انزل بھی تو ان کی بیٹیوں جیسی ہے۔ وہ کافی دیر سے اماں کے پاس بیٹھے انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو تم خود کیوں نہیں رہتے یہاں اپنے بچوں کے ساتھ؟ آخر اب تو تمہیں عقل آ جانی چاہیے، بیٹا غیر مسلم سے شادی رچا بیٹھا ہے، نہیں رہ سکتا نا۔ آپ کو کس طرح سے سمجھاؤں، بزنس اتنا پھیل گیا ہے کہ وائنڈ اپ کرنا سراسر خسارے کا سودا ہے۔ وہ زج ہوتے ہوئے بولے۔ صد افسوس ہے ارمغان تم پر۔ وہ سروتا چھوڑے ٹھوڑی پر ہاتھ جمائے انہیں تعصب سے دیکھنے لگی۔ پرائے دیس میں عزت محفوظ نہیں، بیٹا دغا دے گیا، اور تم پھر بھی بزنس کی رٹ لگائے بیٹھے ہو۔ جانے کیا خناس بھرا ہے تمہارے دماغ میں کہ عقل کے ناخن ہی نہیں لیتے۔ 20 برس پہلے بھی تمہیں یہی سمجھایا تھا، پہلے بھی اپنی سی کی اور اب بھی اپنی منوانے کے چکر میں ہو۔ نہ بیٹا، اس مرتبہ نہیں۔ ان کے لہجے میں قطعیت تھی۔ انزل لاکھ میری پوتی سہی، مگر میں جانتی ہوں کہ اس کی فطرت یہاں ٹکنے والی نہیں۔ دیکھتے نہیں ہو جب سے آئی ہے کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، اور تو اور تم نے اس کا پہناوا دیکھا ہے۔ نہ بھیا، جوان بچے گھر میں ہیں، میں یہ رسک نہیں لے سکتی۔ ان کا جواب دو ٹوک تھا۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ واپس جائے گی، لیکن پھر میرے یہاں آنے کی توقع مت رکھیے گا۔ باولے مت بنو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ بیٹے کی دھمکی سے دہل کر بے ساختہ بولی۔ کیا فائدہ اپنوں کا جب مشکل میں ساتھ نہ دے پائیں۔ وہ خفا خفا سے دروازے کی جانب بڑھ گئے، تبھی اماں نے انہیں پکارا۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں حسان اور ریان سے۔ وہ خفا خفا سی بولیں تو ارمغان کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ان کے گھٹنوں کو تھام کر دو زانوں بیٹھ گئے۔ تھینکس اماں، تھینکس، آپ بہت اچھی ہیں۔ انہوں نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے فولادی ہاتھوں میں لیتے ہوئے چوم لیے۔ اماں، میں باقاعدگی سے اس کا خرچ بھجواتا رہوں گا، اس سلسلے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
ہاں کچھ وقت ضرور لگے گا لیکن وہ جلدی یہاں ایڈجسٹ ہو کر سب سیکھ لے گی۔ میاں بہت پیسہ ہے ہمارے پاس، 2 وقت کی روٹی تو کھلا ہی سکتے ہیں اس کو۔ پیسوں والی بات سخت بری لگی تھی انہیں، اسی لیے نخوت سے سر جھٹکتے دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئیں تو وہ بھی آسودگی لیے باہر نکل گئے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں کبھی یہاں نہیں رہ سکتی، پلیز مما مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی، انزل بے وقوفانہ باتیں مت کرو، بتایا تو ہے 1 آدھ ماہ تک ہم تمہیں واپس بلا لیں گے۔ لیکن کیوں نہیں، میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ حد درجہ چنچلائی ہوئی تھی، یہ خیال ہی سہانے روح تھا کہ وہ مما اور ڈیڈ کے بغیر یہاں رہے گی۔ میرا تو دم گھٹ جائے گا ان سب کے درمیان۔ خدیجہ عائشہ کو دیکھا ہے آپ نے، کتنی بڑی بڑی چادریں اوڑھے رہتی ہیں، اور وہ شامیل، اف! اس کا نام لیتے ہی اس کا غسیلا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا تو بے ساختہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ میں تو سانس تک نہیں لے سکتی ان کے درمیان، اور وہ ہنسی ہو گئی۔ انزل وہ بھی تمہارے جیسے انسان ہے، ماحول کا ڈفرینس ضرور ہے لیکن چند دن رہنے سے یہ بھی تمہیں اچھا لگے گا، اور پھر تمہیں کون سا یہاں زیادہ رہنا ہے، 1 ماہ کی تو بات ہے، پلک جھپکتے گزر جائے گا۔ وہ پیکنگ کرتے ہوئے بولیں تو وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو میں کبھی پاکستان آنے کا تصور بھی نہ کرتی۔ بنٹی اور میڈونا کتنا مس کرتے ہوں گے مجھے۔ وہ بچوں کی طرح جذباتی ہو رہی تھی اپنے فرینڈز کو یاد کر کے جو اس کے کالج فیلوز تھے۔ اس کی موٹی موٹی شفاف آنکھوں میں آنسو موتیوں کی طرح چمکنے لگے تو ایمن کے دل کو ایک لحظہ کے لیے کچھ ہوا، لیکن انہوں نے بظاہر کوئی نوٹس نہ لیا کہ ہمدردی بھی اس وقت انہیں کافی مہنگی پڑتی۔ ہر چند کہ وہ ارمغان سے بالکل بھی متفق نہیں تھیں لیکن مجبور تھیں کہ ارمغان نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی کسی خواہش کے لیے آواز اٹھائی تھی، ایسی خواہش جس کے پیچھے ان کی بیٹی کا مستقبل محفوظ تھا۔ خدیجہ دروازے پر نمودار ہوئی تھی جسے دیکھ کر انزل سر جھٹک کر رخ موڑ گئی۔ چچی جان آپ کو دادو بلا رہی ہیں۔ وہ دھیرے سے پیغام ان تک پہنچا کر وہیں سے مڑ گئی تو وہ اٹیچی بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئیں اور اس کا ہاتھ تھام کر شفقت سے بولیں، آؤ باہر چلیں، جبکہ وہ ان کے کندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ مما پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، نہ 1 دن نہ 1 مہینہ۔ وہ روتے ہوئے مسلسل سسک رہی تھی تبھی ارمغان اندر داخل ہوئے تھے اور بے نیازی سے صوفے پر بیٹھ کر سگار سلگانے لگے۔ تمہیں اماں بلا رہی ہیں، انہوں نے ایمن کو کہا جو انہیں شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے تسلی دے رہی تھی۔ ان کی آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور پھر بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر مما کو باہر جاتا دیکھتی رہی۔ انزل بیٹا ادھر آؤ، انہوں نے اسے خفا کھڑے دیکھ کر کہا تو وہ متورم آنکھیں لیے یوں ہی کھڑی رہی۔ انزل بیٹا، انہوں نے دوبارہ کہا تو وہ ان کے قریب آ گئی لیکن بیٹھی نہیں۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، وہ اسے بددستور کھڑا دیکھ کر تحمل سے بولے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ کچھ پیسے ہیں، یہاں کے ماحول کی مناسبت سے کچھ ڈریسز خرید لینا، اور مجھے نہ تو کچھ لینا ہے اور نہ ہی اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونا ہے، اس لیے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ ہاں 1 ماہ کے بعد میری سیٹ کنفرم ہو جانی چاہیے۔ وہ ان کی بات قطع کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی اور مزید کچھ سنے بغیر جھٹکے سے اٹھ کر دروازہ عبور کر گئی، جبکہ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئے۔ یہی ہٹ دھرمی تھی اس کی جس سے گھبرا کر انہوں نے پاکستان کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ وہ جب تک اسکول میں تھی سب ٹھیک تھا، لیکن کالج میں ایڈمیشن لیتے ہی اس کی نیچر میں واضح تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھیں۔ وہ پھر بھی پرسکون تھے، لیکن وقت نے جلدی ان کا یہ سکون بھی رخصت کر دیا کہ اب اس پر مغربی رنگ چھانے لگا تھا اور وہ اس رنگ میں نامحسوس طریقے سے ڈھلنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وقت اس مرتبہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتا، انہوں نے اسے پاکستان مستقل بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس بات کو اس سے مخفی رکھا گیا تھا۔ بہرحال وہ اس سے زیادہ ڈپریس تھی۔ اب اسے ماں کے حوالے کر کے وہ بہت مطمئن تھے اور پر یقین تھے کہ آنے والا وقت ان کی خواہش کے عین مطابق ہوگا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے لحاف ہٹایا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پنک شرٹ کے ساتھ لائٹ پنک ٹراؤزر اس کے جسم کے ایک ایک عضو کو نمایاں کر رہا تھا۔ اس نے برش ٹیبل سے اٹھا کر اپنے شولڈر کٹ بالوں میں پھیرا اور باہر چلی آئی۔ ہر سو سناٹا تھا اور گھر چمچم کر رہا تھا۔ پریشر کوکر کی آواز تھی جو پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ لاؤنج میں اپنی مخصوص چیئر کو سنبھالے مانیٹر پر نظریں جمائے انہماک سے اپنا کام کرنے میں امیرم مصروف تھے۔ وہ سیدھی کچن میں چلی آئی جہاں چچی جان دوپہر کے لیے مسالہ بھوننے میں مصروف تھیں۔ آؤ انزل، انہوں نے اسے کچن کے دروازے پر ٹھٹکا دیکھ کر خیر مقدمی مسکراہٹ سے نوازا تو وہ سپاٹ چہرہ لیے فریج کی جانب بڑھ گئی۔ بہت استحقاق سے اس نے فریج کا جائزہ لیا اور پانی کی بوتل لے کر کچن میں موجود چھوٹی میز کے گرد پڑی کرسیوں میں سے ایک پر آ کر بیٹھ گئی، اور اس سے پہلے کہ بوتل کو یوں ہی منہ سے لگا لیتی اس کے سامنے گولڈ کی چوڑیوں سے مزین بازو لہرایا۔
اس نے ایک خاموش نظر چچی جان کے چہرے پر ڈالی اور گلاس تھام لیا۔ کیا لوگی ناشتے میں؟ غالباً آپ لنچ کی تیاری کر رہی ہیں، اس نے ناک سکیڑتے ہوئے انہیں باور کروایا۔ بالکل، لیکن تمہیں ناشتہ مل سکتا ہے، انہوں نے اس کے تیکھے پن کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تو وہ اورنج جوس کا آرڈر دے کر باہر چلی آئی، جہاں صحن میں موجود آہنی دیوار کے سائے میں تخت بچھائے داد و دھاگے میں الجھی تھیں۔ وہ چپ چاپ ان کے پہلو میں آ بیٹھی، جبکہ وہ ناک کی پھنگ پر اینک کو ٹھیک کرتے ہوئے اسے دیکھ کر حیرت سے بولی، کیا تم ادھر انگریزوں کے ملک میں بھی اتنے بجے ہی اٹھتی ہو؟ وہاں سبھی اتنے بجے اٹھتے ہیں۔ اسے کافی ناگوار گزرا تھا ان کا انداز۔ ظاہر ہے موئے گوروں کے دیس میں رہ کر مسلمانوں کے طریقے اپنانے سے تو رہے تم لوگ۔ دادی دھاگا سلجھاتے ہوئے نخوت سے بولیں تو وہ جان گئی کہ دادو ہرگز بھی چچی جان کی طرح متحمل مزاج نہیں، جو اس کے رویے اور انداز پر مسکرا کر رہ جاتی۔ اس نے اچھڑتی نظر بیرونی گیٹ سے داخل ہوتی عائشہ اور خدیجہ پر ڈالی اور چچی جان سے جوس کا گلاس تھام کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ بٹیا پاک ہاتھ سے پیو، ورنہ شیطان رزق میں حصہ دار بن جاتا ہے اور چیز سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ دادی نے اسے بائیں ہاتھ سے جوس پیتے دیکھ کر ٹوکتے ہوئے سمجھایا تو وہ انسنی کر کے جوس گھونٹ گھونٹ پیتی رہی۔ چچی جان بھی فرصت سے آ کر دادی اماں کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ جب بھی عائشہ خدیجہ کو پھرتی سے کام کرتی دیکھتی حیران رہ جاتی۔ کتنی کم عمر تھیں وہ، لیکن پورا گھر سنبھالے ہوئے تھیں، یہاں تک کہ چچی اماں کو بھی کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھیں۔ سب بہت محبت سے رہتے تھے۔ بڑے تایا ابا حسان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے امیرم جو MCS کا امتحان دے کر جاب کرتے تھے، سرخ و سفید رنگت کے ساتھ آنکھوں میں ذہانت اس طرح چمکتی تھی کہ بندہ پہلی ہی نظر میں متاثر ہو جاتا تھا۔ وہ اپنی شخصیت کے ساتھ مزاج کے لحاظ سے بھی نرم خو اور متحمل مزاج واقع ہوئے تھے، بس قدرت نے ان کی شخصیت میں ایک کمی رکھ چھوڑی تھی اور وہ تھی بائیں ٹانگ سے معذوری۔ عائشہ اور خدیجہ جڑواں تھیں، لیکن مزاج اور تعلیم کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ خدیجہ جتنی دھیمے مزاج کی صابر لڑکی تھی، عائشہ کی فطرت اتنی ہی جلد باز تھی۔ ناپسندیدہ بات پر کمپرومائز کرنا تو اس کی گھٹی میں تھا ہی نہیں، پھر بھی ان دونوں کی خوب بنتی تھی۔ خدیجہ عالمہ فاضلہ کا کورس کر رہی تھی، لیکن عائشہ نے فرسٹ ایئر کا امتحان دے کر سیکنڈ ایئر میں حال ہی میں قدم رکھا تھا۔ اس کے بعد ریان تایا تھے، جن کا ایک ہی بیٹا تھا، شامیل، جو کہ میکینیکل انجینئرنگ کے فائنل ایئر میں تھا اور خاصا کنزرویٹو مائنڈ واقع ہوا تھا۔ انزل نے اسے ہلاکو خان کا نام دے دیا تھا۔ افراد کم تھے لیکن محبت کی فراوانی تھی۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے جیتا تھا، اور یہی بات اسے ورطہ حیرت میں ڈال دیتی تھی کہ امیرم اور شامیل ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ رویہ تو اس کے ساتھ بھی کسی کا برا نہیں تھا، لیکن شامیل تو جیسے انگارے چبائے رہتا تھا۔ بات کرنا تو کیا، نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہ کرتا، اور اگر کبھی بھولے سے نظر پڑ بھی جاتی تو ایسا لگتا جیسے ابھی کچا ہی نگل لے گا۔ انزل کھانا کھا لیں، عائشہ نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، وہ اس کے اتنے پیار بھرے اصرار پر بے رخی سے انکار کرتی دھپ دھپ سیڑھیاں پھلانگ گئی۔ کہاں ہو بھائی؟ خدیجہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ کہیں بھی نہیں، وہ کندھے ڈھیلے چھوڑتے ہوئے بولی، جو خفت کے احساس سے تن سے گئے تھے۔ بس یہ سوچ رہی تھی کہ انزل کا ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل ہے۔ ہو جائیں گی ٹھیک، ابھی سب نیا نیا ہے نا، اسی لیے چڑچڑی ہو رہی ہیں۔ ہو نہیں رہی محترمہ، انزل چڑچڑی ہیں، نہ صرف چڑچڑی بلکہ بد دماغ اور ایڈوانس بھی ہیں۔ وہ دونوں شامیل کی آواز پر اچھلی تھی۔ ویسے ایسی چیز بھی نہیں محترمہ جن کے لیے پریشان ہوا جائے۔ وہ چونکہ ان کی گفتگو لفظ بلفظ سن چکا تھا، منہ بگاڑتے ہوئے بولا جیسے اس کے ذکر سے منہ کڑوا ہو گیا ہو۔ آخر آپ نے آتے ہی ان سے بیر کیوں باندھ لیا ہے؟ وہ بیچاری تو کچھ کہتی بھی نہیں۔ کہتی نہیں ہے، پھر بھی سامنے آتے ہی بندے کو اپنی فحاشی کے سبب آگ میں دھکیل دیتی ہیں۔ وہ سخت مخالف تھا اس کے لباس و انداز کا، اور یہ سن کر کہ اب اسے مستقل یہیں رہنا ہے، وہ کچھ زیادہ ہی بھڑک رہا تھا۔ آپ ایسے ہی مشتعل ہو رہے ہیں، دیکھیے گا یہی انزل اتنا بدل جائیں گی کہ آپ حیرت سے گنگ رہ جائیں گے۔ ہاں، وہ استہزائیہ ہنسا۔ آپ ٹچی ہو رہے ہیں، چھوڑیں آئیں کھانا کھائیں۔ اس نے اسے شروع ہوتے دیکھ کر ٹوک دیا، جانتی تھی اگر وہ شروع ہو گیا تو چپ کروانا محال ہو جائے گا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو سبھی وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ لاؤنج میں موجود ٹی وی پر نظریں جمائے انہماک سے دیکھ رہی تھی۔ والیوم اتنا اونچا تھا کہ سارے گھر میں آواز گردش کر رہی تھی۔ جیسے تیسے سب نے نماز پڑھی، لیکن ٹوکنا کسی نے مناسب نہ جانا، لیکن شامیل ان میں سے ہرگز نہیں تھا۔ جب ہی مسجد سے واپسی پر غصے سے بل کھاتا اس کے سر پر پہنچا اور اسے ریموٹ چھین کر ٹی وی بند کر دیا، اور اب اسے شعلہ بار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ توفیق نہیں کہ 2 نوافل ادا کر لیں تو کم از کم دوسروں کو تو عبادت سے غافل نہ کریں۔ خاصا چبھتا ہوا لہجہ تھا کہ وہ اس اچانک افتاد پر اسے دیکھے گئی۔
پھر بر وقت خود کو سنبھالتے ہوئے خاصی بدتمیزی سے جواب دیا، آپ کو کیا تکلیف ہے، میں جو مرضی کروں۔ اس نے ریموٹ چھین کر دوبارہ سے ٹی وی آن کر لیا اور بے نیازی سے اپنی نشست سنبھالی، جبکہ شامیل کا دل چاہا تھا وہ ایک تھپڑ اسے رسید کرتے ہوئے زمین پر پٹک دے، مگر دادوں کے خیال سے وہ تحمل کا عظیم مظاہرہ کر گیا اور پھر بہت سکون سے ٹی وی کو آف کر کے کمرے میں لے گیا، جبکہ وہ اس جرأت پر اسے اشتعال آمیز نظروں سے دیکھتی رہ گئی اور پھر جو دل میں آیا اسے کہتی چلی گئی۔ خوب گالیوں سے نوازنے کے بعد بھی دل کی بھڑاس کم نہ ہوئی تو وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ کیا ہوا انزل؟ خدیجہ جو نماز سے فارغ ہو کر آئی تھی اسے روتے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے بے دردی سے اس کا ہاتھ اپنے شانے سے جھٹک دیا۔ کچھ نہیں ہوا، چھوڑ دو، مجھے نہیں چاہیے تم لوگوں کی جھوٹی ہمدردیاں، نہیں ہو میرے اپنے تم، وہ روحانسے لہجے میں کہہ کر سب کو ہکا بکا چھوڑے اوپر بھاگ گئی۔ دادی پہلے تو اس انداز پر ششدر رہ گئیں اور پھر بڑبڑا کر رہ گئی، جنے کس مٹی کی بنی ہے یہ لڑکی، چھوٹی تھی تو عقل نہ آئی اور اب بگڑ گئی تو یہاں چھوڑ گیا، اچھی مصیبت سر ڈال گیا، سدھاریں کیسے، بات تک تو پسند نہیں کسی سے کرنا۔ بس کریں اماں، بچی ہے سنبھل جائے گی، ماں باپ کے بغیر رہ رہی ہے نا، اسی لیے ایسا کر رہی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر مند نہ ہوں۔ حسان نے ماں کو ریلیکس کرنا چاہا جو کافی متنفر نظر آ رہی تھی انزل سے۔ ٹھیک سے بات تک تو کرنا پسند نہیں کرتی محترمہ۔ عائشہ بیٹا ایسے نہیں کہتے، بہن ہے وہ تمہاری، انہوں نے اسے سرزنش کی۔ تو ابو ہم بھی تو اسے بہن ہی سمجھتے ہیں، وہ بھی تو ہمیں اپنا سمجھے، لیکن ان کا رویہ خاصا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ عائشہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی تو اماں کو پھر غصہ آ گیا۔ تمیز تو چھو کر نہیں گزری اس لڑکی کو، احساسات سے عاری کر دیا ہے غیر وطن نے اس کو۔ وہ کافی پریشان تھی اور سوچ رہی تھی کہ جو ذمہ داری ارمغان ان کے سر ڈال گئے ہیں کس طرح نبھا پائیں گی۔ بے شک انہوں نے ایک نسل کو سنوارا تھا، لیکن یہ لڑکی کو زیادہ ہی ہٹ دھرم تھی، جب بھی وہ اس قدر بدگمان ہو رہی تھی، حالانکہ حالات اس کے برعکس تھے۔ انزل مغربی ماحول کی پروردہ ضرور تھی اور اس ماحول نے اس پر اثر بھی دکھایا تھا، جس کی وجہ سے وہ ضدی اور ہٹ دھرم بھی ہو گئی تھی، لیکن اندر سے وہ حد درجہ حساس لڑکی واقع ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انتہا تک پہنچی چیز اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی تھی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ سب سے بدتمیزی کرنے کے بعد رات پشیمانی کی وجہ سے ٹھیک سے سو بھی نہ سکی۔ وہ اپنے ماں باپ سے اتنی بدگمان ہو رہی تھی کہ اپنا سارا غصہ ان لوگوں پر نکال آئی تھی جو اتنے دنوں سے مسلسل اس کی بدتمیزی کو برداشت کرتے ہوئے اس کی دل جوئی کر رہے تھے۔ اسے اس بات کا شدت سے احساس تھا، اسی لیے اب ناشتے پر سب کے ساتھ موجود تھی۔ دودھ پیتے شامیل نے اسے حیرت سے ایک نظر دیکھا تھا اور پھر استہزائیہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے کندھے اچکا کے سلائس سے انصاف کرنے لگا تھا، جبکہ باقی سب کو انجانی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ خدیجہ نے جلدی جلدی اپنا پراٹھا ختم کیا اور اس کے لیے ناشتہ بنانے اٹھ گئی کہ 8 بجنے میں فقط 15 منٹ تھے اور ان دونوں کو شامیل کے ساتھ ہی نکلنا تھا، جو ہمیشہ انہیں بس پر چڑھا کر یونیورسٹی کا رخ کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ سب اٹھ گئے، جبکہ وہ بے دلی سے سلائس چباتی رہی کہ اتنی صبح اس نے کب ناشتہ کیا تھا، اور باہر دادو اور تائی اماں نہ جانے کن باتوں میں مصروف تھیں۔ شاید وہ پہلے ہی ناشتہ کر چکی تھیں، اس لیے ارد گرد سے بے نیاز تھیں۔ انزل بیٹا دوپہر میں کیا کھانا پسند کرو گی؟ کچھ پسند ہو تو بتا دو۔ چچی جان ٹیبل سے برتن اٹھاتے ہوئے اس سے مخاطب ہو رہی تھیں، جبکہ ان کے چہرے پر رات والی اس بدتمیزی کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ وہ لاکھ سب اس کے لیے اجنبی سہی، پر تھے تو اپنے۔ کب تک ان کے خلوص و محبت کو نظر انداز کرتی، کب تک ان کے حوصلوں اور ظرف کو نظر انداز کرتی؟ جو اچھا لگے پکا لیں۔ اس نے باقی ماندہ سلائس کو ختم کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور لاؤنج سے گزرتے ہوئے اچٹتی سی نظر کمپیوٹر میں گم امیرم پر ڈالی اور یہ سوچتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئی کہ یہ شخص سب سے مختلف ہے، کیونکہ یہ واحد شخص تھا جس نے اس کی آمد پر کسی پسندیدگی یا ناگواری کا اظہار نہیں کیا تھا، بس ایک نرم سا تاثر تھا جو ان کے چہرے کا احاطہ کیے رکھتا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر انگلینڈ کے لیے کال ملانے لگی تاکہ جان سکیں اس کی واپسی کا پروگرام کب تک ہے، لیکن جب ارمغان نے یہ کہا کہ کچھ پرابلمز کی بنا پر ایسا ممکن نہیں تو وہ خاصی ڈپریسڈ ہو گئی۔ وہ جو دن گن گن کر گزار رہی تھی کافی مایوس ہوئی ان کا جواب سن کر۔ وہ ہنوز جینز اور ٹی شرٹ پر مفلر لیے گھومتی رہتی، کیونکہ اس نے سب کے کہنے کے باوجود شلوار قمیض کو ترجیح نہیں دی تھی۔ اسی وجہ سے شامیل اس سے برگشتہ تھا، اس پر طنزوں کے تیر اچھالتا رہتا، لیکن وہ کوئی خاص نوٹس نہ لیتی۔ آج عائشہ اور خدیجہ دونوں نے اپنے تعلیمی اداروں سے چھٹی لی تھی تاکہ گھر کی صفائی مکمل کر سکیں۔ بقول دادی ماں کے رمضان کی آمد سے پہلے ہی ایک مرتبہ دھلائی ہو جائے تو رمضان کو اہتمام سے گزارنا سہل ہو جاتا ہے، اور ان کی اس بات کو ان دونوں نے پلو سے باندھ لیا تھا۔ اسی لیے رمضان سے چند دن پہلے ہی گھر کی اچھی طرح دھلائی کر کے کور وغیرہ چڑھا دیے جاتے تھے اور پھر عید پر ہی انہیں تبدیل کیا جاتا تھا۔
یہ سلسلہ ایسا تھا کہ رمضان سے پہلے ہی عید کا سا سما لگتا، بچت کی ترکیب سوچی جاتی، مینیو کا حساب لگتا۔ ویسے مینیو کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ خالص شامیل اور دادو کا شعبہ تھا، اور اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ شامیل کی طرح دادو بھی کھانے کی شوقین تھی۔ عائشہ دیواروں میں موجود جالوں کو اتار رہی تھی، خدیجہ کے پاس ہی انزل بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی۔ تبھی شامیل اپنے کمرے سے وارد ہوا۔ وہ بھی شاید آج یونیورسٹی نہیں گیا تھا، البتہ اس کے ہاتھ میں کاغذات کا پلندہ تھا جسے تھامے وہ خدیجہ کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ خدیجہ بہنا پانی تو پلانا۔ کتنی مٹھاس تھی اس کے لہجے میں۔ انزل نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر خدیجہ کے اٹھنے سے پہلے ہی خود اٹھ گئی۔ میں لا دیتی ہوں۔ وہ کچن کی جانب بڑھ گئی تو شامیل کے ساتھ خدیجہ نے بھی تحیر سے اس کی پشت کو دیکھا۔ لیں، اس نے مومی ہاتھوں میں تھامے شیشے کے گلاس کو بغور دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے تھام کر اسے ٹیبل پر رکھتے ہوئے خدیجہ سے مخاطب ہوا۔ خدیجہ، میں نے تم سے پانی مانگا تھا۔ وہ کہہ خدیجہ سے رہا تھا جبکہ اس کی کاٹدار نظروں کے حصار میں سامنے کھڑی انزل تھی، اور پھر پیپرز لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کے بعد کم از کم اس حلیے میں میرے لیے زحمت کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اور پھر بڑے بڑے قدم اٹھاتا کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ تذلیل کے شدید احساس سے دوچار تھی۔ اتنی تذلیل، اتنی ذلت کا سامنا تو اسے زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ کہاں دیکھی تھی ایسی نفرت اس نے؟ وہ تو محبت میں پروان چڑھی تھی، بھائیوں کی لاڈلی اور ماں باپ کی چہیتی رہی تھی۔ یہ رویہ تو کبھی گمان سے بھی نہ گزرا تھا۔ وہ کمرے میں پڑی ہر چیز کو اٹھا کر پٹک دینا چاہتی تھی، لیکن اس نے خواہش کے برعکس تکیے کو شامیل سمجھتے ہوئے اس پر گھوسوں کی بارش کر دی تھی، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور اسے پتہ بھی نہ چلا کب نیند اس پر غالب آ گئی۔ اس کی آنکھ جب کھلی تو گھڑی 7 بجا رہی تھی۔ اس کا ذہن کسی بھی سوچ سے خالی تھا، حتیٰ کہ چند گھنٹے پہلے شامیل سے ہونے والی ناچاکی بھی اس کے ذہن سے محو تھی۔ اس نے خود کو ڈریسنگ ٹیبل میں دیکھا اور ملکہ جیسا ڈریس دیکھ کر وارڈروب کی جانب بڑھ گئی، لیکن وارڈروب کے پٹ واہ کرتے ہی اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ پٹ دہاڑ سے بند کر کے تنفن کرتی نیچے آئی تھی جہاں سب لاؤنج میں جمع تھے۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ بمشکل غصہ کنٹرول کرتے پھنکاری۔ نظروں کے حصار میں عائشہ تھی جس نے اس کے کمرے کی آج ہی صفائی کی تھی۔ آپ کے وارڈروب میں، اس نے ناسمجھ انداز میں بتایا۔ میرے ذاتی کپڑے، اس نے شہادت کی انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ آپ کے ذاتی ہی ہیں؟ عائشہ اب بھی نہیں سمجھی تھی۔ بھئی عائشہ یہ ہاف شرٹ اور اپنی ٹائٹ جینز کے متعلق پوچھ رہی ہیں؟ شامیل نے اخبار کے پیچھے سے اسے انفارم کیا تو انزل کا غصہ دو چند ہو گیا۔ وہ آنکھوں میں شرارے لیے اسے کچا چبانے والی نظروں سے گھورتی اس کے قریب چلی آئی۔ آپ نہایت ہی بدتمیز، بے مروت اور خبیث انسان ہیں۔ بہت کہہ دیا آپ نے، اگر میں بری ہوں تو پارسا آپ بھی نہیں۔ اب مزید نہیں، میں آج ہی ڈیڈ سے کہہ کر اپنی سیٹ کنفرم کرواتی ہوں۔ نہیں رہنا مجھے آپ جیسے پارسا انسانوں کے بیچ۔ سنبھالیے اپنی مشرق کی روایات کو جو دوسروں کو سرکشی اور بدتمیزی پر ابھارتی ہیں۔ وہ اسے اخبار چھین کر پھٹ پڑی تھی جبکہ باقی سب دم سادے بیٹھے تھے۔ امیرم بھی مانیٹر سے نظریں ہٹا کر پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئے جہاں وہ شامیل کے سر پر کھڑی شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی شامل تھا۔ واپس؟ وہ اس کے نازک سے سراپے پر نظر ڈال کر استہزائیہ ہنسا۔ محترمہ، خوابوں کی دنیا سے باہر آئیں اور حقیقت سے نظریں ملائیں کہ آپ کو اب ہمارے ہی رحم و کرم پر رہنا ہے، اس لیے واپس جانے کا خیال دل سے نکالتے ہوئے مشرقی روایات کو اپنائیے کہ یہ ہماری خواہش ہی نہیں، آپ کے ڈیڈ کی ریکویسٹ بھی ہے۔ وہ اس کی سرخ آنکھوں میں ہلکورے لیتی نفرت سے ہز اٹھاتے ہوئے بولا اور اخبار واپس اس کے بے جان ہاتھ سے چھین لیا جو اس کے انکشاف پر ساکت ہو گئے تھے۔ اس نے سب کے چہروں کی جانب دیکھا، سب اس سے نظریں چرا گئے تھے، کسی نے بھی شامیل کی بات کی تردید نہیں کی۔ اس کا وجود جیسے بے جان ہو گیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ کتنا روح فرسا انکشاف کیا تھا اس نے، جس کی تصدیق ابھی کچھ دیر پہلے ڈیڈ بھی فون پر کر چکے تھے۔ وہ بے بس محسوس کر رہی تھی خود کو۔ رات کی اس پہر سب سے ناراض لان سے منسلک برآمدے کی سیڑھیوں پر کافی دیر سے بیٹھی تھی۔ دفتن چھڑی کی ٹک ٹک اس کے قریب آ کر معدوم ہو گئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ مضبوط اور لمبے چوڑے امیرم کو بیساکھی کے سہارے کھڑا دیکھ کر ناراضگی سے چہرہ جھکا لیا، لیکن امیرم جو اس کے چہرے پر بہتے آنسوں کو دیکھ چکے تھے اس کے قریب سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ نہیں سوؤں گی، وہ کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ اب آپ بھی ایک لمبا سا لیکچر دیں میری دیر تک بیداری کی عادت پر۔ آپ بھی مجھے سدھارنے کے کچھ گر آزمائیے، کیونکہ میں ایک بگڑی ہوئی مغربی لڑکی ہوں۔ یقیناً آپ کے اندر بھی مجھے سدھارنے کے طریقے کروٹ لے رہے ہوں گے۔ اس کے اندر کا لاوا بہتا چلا گیا۔ امیرم کے چہرے پر اب بھی وہی مخصوص مسکراہٹ تھی جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ ہاں، یہ مسکراہٹ کچھ گہری ہو گئی کیونکہ وہ جانتے تھے وہ اتنی تلخ کیوں ہو رہی ہے۔
وہ سارا دن گھر پر موجود رہتے ہوئے شامیل کے برے رویے سے واقف تھے، جس کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا تھا۔ اسی لیے انہیں انزل کا ایک لفظ بھی برا نہیں لگا۔ جس طریقے سے اسے ٹریٹ کیا جا رہا تھا وہ حق بجانب سمجھ رہے تھے۔ بھائی میں کیوں لیکچر دوں گا؟ اگر کسی کا اتنے خوبصورت موسم میں رات کے آخری پہر باہر بیٹھ کر رونے کو دل چاہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اپنی خواہش کو عملی جامہ پہنا لینا چاہیے۔ انہوں نے نچلا لب دانتوں تلے دبائے اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کچھ اس انداز میں کہا کہ وہ بے اختیار اپنے رخسار صاف کرنے لگی۔ ہاں، اتنے اچھے ساتھی کے ہوتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کرنا کچھ عجیب سا لگتا ہے، انہوں نے فضا میں موجود خنکی کو محسوس کرتے ہوئے کہا تو انزل غیر ارادی طور پر انہیں دیکھے گئی جو اسے اچھے دوستوں کی طرح بہلا رہے تھے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ انہوں نے اس کی متورم آنکھوں میں جھانکا جس میں بے یقینی ہلکورے لے رہی تھی۔ پھر وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر سرعت سے امیرم نے اس کا بازو تھام کر دوبارہ اسے اپنے برابر بٹھا لیا۔ دیکھیے انزل، نیند نہ تو آپ کو آ رہی ہے اور نہ مجھے، تو کیا بہتر نہیں ہم یہاں اچھے دوستوں کی طرح بیٹھ کر باتیں کر لیں؟ وہ دوستانہ انداز میں اس سے کہہ رہے تھے جو ان کی اس ادا پر ششدر سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ مت کریں باتیں مجھ سے، میں بہت بری ہوں۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئے۔ انزل، کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا، شرط یہ ہے کہ آپ خود اچھے ہوں، اور یقین کریں میں بہت اچھا ہوں۔ وہ کہتے کہتے اپنی ہی بات سے محظوظ ہوتے مسکرائے تو بے ساختہ ان کی اس خوش فہمی پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی۔ اس تمام عرصہ میں یہ پہلی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر چمکی تھی، جس کا مطلب تھا وہ اسے بہلانے میں کسی حد تک کامیاب جا رہے تھے۔ لیکن میں اچھی نہیں ہوں۔ میں نے کب کہا کہ آپ اچھی ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں میں بہت اچھا ہوں، اور جو اچھا ہو اسے سب بہت اچھے لگتے ہیں، ان میں سے ایک آپ بھی صحیح۔ اتنا کانفیڈنس، وہ دنگ رہ گئی، اور پھر باتوں باتوں میں اسے خود بھی پتہ نہیں چلا وہ سب بتاتی چلی گئی، وہ جو شامیل اسے باور کرا رہا تھا اور وہ جو خود محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ شلوار قمیص نہیں پہن سکتی، اس کا دم گھٹتا ہے، وہ صبح جلدی نہیں اٹھ سکتی کہ وہ رات جلدی سونے کی عادی نہیں۔ ان سب باتوں سے امیرم اندازہ لگا چکے تھے کہ اس کی عادتیں کتنی پختہ ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی سب بہت خوش تھے اور سب نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی، اور اب سحری کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ دادا چونکہ سحری میں میٹھا ضرور لیتی تھی، سو عائشہ فرنی تیار کر رہی تھی اور خدیجہ آٹا گوندھ رہی تھی تاکہ وقت پر پراٹھے سہولت سے تیار ہو جائیں، جبکہ تائی اماں بالائی سے مکھن اتار رہی تھی کہ شامیل مکھن کے بغیر پراٹھا نہیں کھاتا تھا۔ شامیل اور امیرم تراویح کے لیے مسجد روانہ ہو چکے تھے، اور وہ جو لاؤنج میں فارغ بیٹھی تھی اس کے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ رمضان کے لیے اتنی اسپیشل تیاری اور اتنی گرم جوشی کم از کم اس کے لیے اتنی حیرت انگیز ضرور تھی کہ وہ پریشان ہونے لگی۔ انگلینڈ میں تو کبھی رمضان کی آمد کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، کیونکہ جتنی خاموشی سے رمضان آتا اس سے بھی زیادہ خاموشی سے گزر جاتا، یوں کہ احساس بھی نہ ہوتا۔ ماما اور ڈیڈ تو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، لیکن اس کے لیے کبھی یہ مہینہ اہمیت کا حامل نہیں رہا تھا۔ پھر روزے کی اہمیت کا اندازہ کیسے ہوتا؟ ہاں، یہاں سب بہت مختلف تھا۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری اور رمضان کے ساتھ عید کی تیاری سب بہت نیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اگر رمضان ہمارے لیے اہم مہینہ ہے تو پھر مما نے کبھی اس کی اہمیت پر روشنی کیوں نہیں ڈالی؟ شامیل اور امیرم اکٹھے گھر میں داخل ہوئے تھے، جنہیں سامنے بیٹھی انزل کو دیکھ کر حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا تھا، جس کا بھرپور اظہار کرتا شامیل تو کچن میں گم ہو گیا، جبکہ امیرم آہستہ روی سے چلتے اس کے پاس چلے آئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کے سامنے والی نشست سنبھال چکے تھے۔ کچھ بھی نہیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا تو وہ ہنس دیے۔ آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، بلکہ بہت کچھ ہے کرنے کو، وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولے، لیکن میرے بس کا نہیں۔ اس کی بے نیازی عروج پر تھی۔ آپ کی خام خیالی ہے، جبکہ آپ کے کرنے کو بہت کچھ ہے۔ مثلاً، اس نے آنکھیں پٹپٹائیں، مثلاً یہ کہ آپ عائشہ کے ساتھ فرنی بنوا سکتی ہیں، اماں کے ساتھ پستہ صاف کروا سکتی ہیں، اور دھلے برتن شیلف میں لگا سکتی ہیں۔ میں اور یہ سب کام کروں؟ وہ حیرت کی شدت سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ امپاسبل، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ مجھے تو خود سے پانی پینا نہیں آتا اور آپ مجھے اتنا کچھ کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ بات تو آپ کی بھی سچ ہے، وہ ناصحانہ انداز میں بولے۔ ویسے کیا خیال ہے، وقت پڑے تو آپ یہ سب کر سکتی ہیں؟ نہیں، اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ بھائی مجھے جب کچھ کرنا ہی نہیں تو؟ فرض کر لیتے ہیں اگر آپ کو کرنا پڑے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اتنی قابل ہیں کہ اپنے لیے کچھ کر سکیں؟ ہرگز نہیں، اس کے انداز میں قطعیت تھی۔ اچھا، وہ مصنوعی حیرت سے بولے، حالانکہ جانتے تھے یہ سب سیکھنے کے لیے اسے ایک لمبا عرصہ چاہیے۔
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہ صرف کر سکتی ہیں بلکہ عائشہ اور خدیجہ سے بہتر طور پر کر سکتی ہیں۔ وہ پر یقین لہجے میں بولے جبکہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ کیونکہ آپ بہت ذہین اور ٹیلنٹڈ ہیں، وہ ہنوز اسی لہجے میں بولے تو وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ آپ نہیں جانتے نا میں کتنی نالائق ہوں اس معاملے میں، اسی لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ وہ سر جھکا کر ناخنوں سے کھیلنے لگی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میں کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے اس کے سراپے سے نظریں ہٹا کر میگزین اٹھا لیا کہ وہ اس وقت شلوار سوٹ میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ انہیں ڈر تھا کہیں اسے نظر ہی نہ لگ جائے۔ ٹیلنٹ کسی کھلونے کا نام نہیں ہے امیرم بھائی کہ اسے کہیں سے خرید لیا جائے۔ یہ تو خدا کی طرف سے ودیعت کردہ تحفہ ہوتا ہے، جس پر مہربان ہو اسے عطا کر دیا۔ خدا ہم پر ابھی اتنا مہربان نہیں ہوا امیرم بھائی۔ شامیل جو کچن میں پکوڑے فرائی کرتی عائشہ کی مدد کرتے بغور ان کی گفتگو سن رہا تھا، دروازے تک آ کر طنز کا ایک تیر انزل کی جانب اچھال کر جا چکا تھا، جبکہ وہ سر تا پا سلگ کر بپھری شیرنی کی طرح اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ سحری کے وقت لاکھ دستک پر بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا کہ اسے کہاں خبر تھی کہ اس کے دروازے کو کتنا پیٹا جا رہا ہے۔ وہ تو بس بے خبر سو رہی تھی، جبکہ غائبانہ دادوں نے اسے کتنی سلواتیں سنائی تھیں۔ تب تائی اماں نے انہیں تسلی دینے کے سے انداز میں سمجھایا، بچی ہے اماں، سمجھ جائے گی، آخر برسوں کی عادات ہیں، چھوٹتے چھوٹتے ہی چھوٹیں گی۔ آج کپڑے پہننے پر راضی ہو گئی، کل کو اور بہت کچھ بھی سیکھ لے گی۔ آپ کیوں خود کو ہلکان کرتی ہیں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اے بیٹیا، سیکھنے میں اگر سالوں لگائے گی تو ہم کب اس کی شادی کریں گے؟ ان کے چہرے پر تفکر کی لکیریں بہت واضح تھیں۔ تائی اماں ایک لہجے کو چپ رہ گئیں کہ بات ان کی بھی غلط نہیں تھی۔ اچھا آئیں سحری کریں، خدا بہتر کرے گا، جس نے یہ ذمہ داری سونپی ہے اپنے فضل سے پوری کرنے کی توفیق بھی وہی عطا کرے گا۔ وہ اٹھی تو ہمیشہ کی طرح گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، حتیٰ کہ کچن میں بھی خاموشی تھی۔ اسے کچن کا بند دروازہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ وہ اپنی حیرت کو چھپاتی امیرم کے پاس چلی آئی۔ سب کہاں ہیں؟ وہ سرسری سے انداز میں پوچھتی ان کے قریب بیٹھ گئی، جبکہ انہوں نے ایک لحظہ رک کر بغور اسے دیکھا اور پھر گھڑی کو جو دن کے 11:15 بجا رہی تھی۔ دادو اپنے کمرے میں تسبیح پڑھ رہی ہوں گی، جبکہ اماں اور چچی جان سو رہی ہیں۔ سو رہی ہیں؟ وہ حیرت میں گھر کر بے ساختہ بولی، لیکن بقول ان کے یہ تو بگڑے لوگوں کے سونے کا وقت ہے۔ اس نے حیرت سے ابرو اچکاتے ہوئے کہا، جبکہ لہجے میں طنز کی آمیزش از خود در آئی تھی۔ آج روزہ تھا نا، سب جلد اٹھ گئے تھے، بس اسی لیے۔ وہ کچھ جتائے بغیر بولے تو وہ اپنی جگہ بری طرح خجل ہو گئی۔ آؤ کچن میں چلتے ہیں، وہ کمپیوٹر آف کرتے ہوئے بولے۔ آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ الحمدللہ رکھا ہے، وہ بیساکھی لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمہیں بھوک لگی ہے نا؟ آؤ مل کر کچھ بناتے ہیں، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا آج کہ میں کتنا سگڑ ہوں۔ اسے روزہ نہ رکھنے پر سرزنش کرنے کی بجائے اس کے ناشتے کے لیے فکر مند اسے ساتھ آنے کی آفر کر رہے تھے، جبکہ وہ شرمندہ ہونے کے باوجود ٹھٹائی سے ان کے پیچھے چل دی کہ بہرحال بھوک لگ رہی تھی۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر چلے آئے، اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے فریج کا جائزہ لینے لگے۔ کیا لینا پسند کرو گی؟ وہ وہیں دروازہ کھولے کھڑے اس سے پوچھ رہے تھے۔ کچھ بھی صحیح، وہ چاہنے کے باوجود یہ نہیں کہہ سکی، ایک گلاس دودھ اور ایک سلائس۔ اس کا مطلب ہے بغیر کسی تردد کے تمہیں کچھ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے فرنی کا ڈونگا اس کے سامنے لا رکھا اور انڈا فرائی کرنے لگے۔ اس کے بعد سلائس سینکتے ہوئے جیم کی شیشی فریج سے نکال لائے۔ یہ رہا آپ کا ناشتہ۔ چائے یا دودھ؟ دودھ، وہ ان کو پھرتی سے ہاتھ چلاتے دیکھ رہی تھی۔ کون جانتا تھا یہ ادھورا انسان سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ دل رکھنے کے فن سے بھی آگاہ ہے۔ وہ دل ہی دل میں ان کی اچھائی کی معترف تھی، انہیں سراہ رہی تھی۔ بھئی تم کچھ لے کیوں نہیں رہی؟ انہوں نے اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر ٹوکا تو وہ شش و پنج میں مبتلا بہت دھیرے سے گویا ہوئی۔ اس طرح سے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس نے کہتے ہی شرمندگی کے باعث پلکوں کی جھالر گرا دی۔ وہ پہلے تو اسے نہ سمجھنے والے انداز میں دیکھتے رہے اور پھر ہنس دیے۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر انہیں حیرت سے دیکھا۔ شانی یہی کہا کرتا تھا، اسے شاید برا لگا تھا۔ محترمہ انزل صاحبہ، روزہ کسی شیشے کا نام نہیں ہے جو ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا، یہ تو عقیدہ سے لے کر نیت تک کا نام ہے۔ آپ کی نیت اور نفس پر کنٹرول ہونا چاہیے، پھر چاہے سامنے ڈھیر لگ جائیں اس کی نعمتوں کے، صبر آپ کو وہ ذات عطا کر دیتی ہے۔ اور بے فکر رہیں، میں نے سچی نیت سے روزہ رکھا ہے، اس لیے اطمینان سے کھائیں۔ وہ دودھ کا گلاس سامنے رکھ کر خود بھی بیٹھ گئے۔ وہ سامنے موجود لوازمات کو دیکھ کر رہ گئی، تبھی ان کے موبائل کی بیپ ہوئی تھی اور وہ حماد کا نمبر دیکھتے ہی ایکسکیوز کرتے اٹھ گئے، جبکہ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا، لیکن ابھی ایک آدھ نوالہ ہی لے پائی تھی کہ شامیل کو دروازے میں ڈٹا دیکھ کر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔
وہ اسے تنزیہ نظروں سے گھور رہا تھا، ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ کھائیں، رک کیوں گئی آپ؟ وہ اندر چلا آیا۔ آخر آپ دنیا میں کھانے کے لیے ہی تو آئی ہیں، اور پھر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں ان پر تو آپ کا حق بنتا ہے، پھر ان سے انصاف کر کے آپ اللہ تعالیٰ پر احسان کیوں نہ کریں؟ روزوں کا کیا ہے، اگلے سال آ ہی جائیں گے۔ اس نے ٹیبل پر سجے لوازمات کو ایک نظر دیکھتے ہوئے خاصے تیکھے لہجے میں کہا۔ چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ سجائے باہر نکل گیا۔ وہ توہین کے احساس سے ہل بھی نہ سکی۔ اتنے سلگتے لفظ، اتنا ذلت آمیز انداز۔ بہت دیر تک وہ خود سے بھی نظریں نہ ملا پائی تو سب چھوڑ کر جھٹکے سے باہر نکل گئی۔ ناشتہ کر لیا؟ فون بند کرتے امیرم نے حیرت سے اس سے پوچھا تھا، جبکہ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر اسبات میں سر ہلاتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کتنی ہی دیر وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتی رہی، اور پھر اس نے اسے کوستے ہوئے دل میں ایک مصمم ارادہ کیا تھا۔ جب سحری تیار ہو چکی تو تائی اماں نے عائشہ کو انزل کو بلانے کا حکم صادر فرمایا۔ وہ بری بری شکلیں بناتی اوپر چلی آئی اور اسی خیال سے بے جان ہاتھوں سے دستک دی تھی کہ اسے کون سا اٹھنا ہے، لیکن جب نہ ہونے کے برابر دستک پر بھی اس نے دروازہ کھول دیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن ابھی وہ شامل کی گئی تذلیل بھی نہیں بھولی تھی، اسی لیے خاموشی سے اس کے ساتھ نیچے چلی آئی، جہاں شامل کے علاوہ ہر کوئی ورطہ حیرت میں تھا، لیکن بظاہر کسی نے بھی ظاہر نہیں کیا۔ سب نے مل کر سحری کی، اس نے سب کے ساتھ روزہ تو رکھ لیا، لیکن نماز کا تردد کون کرتا؟ وہ اذان ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلی آئی، لیکن اس سے پہلے شامل پر ایک تفاخرانہ نظر ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ وہ بستر پر گرتے ہی بے سود ہو گئی۔ آج معمول کے خلاف آنکھ 11 بجے کی بجائے 12 بجے کھلی تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے چلی آئی۔ اس وقت امیرم کی سیٹ خالی تھی، اسے حیرت ہوئی، مگر کسی سے بھی کچھ پوچھے بغیر وہ باہر چلی آئی۔ تخت پر دادو براجمان تھی۔ اٹھ گئی میری بٹیا؟ آج دادو کے لہجے میں خود ساختہ محبت کی بجائے بے ساختہ محبت کی چاشنی کھلی تھی کہ آج اس نے سب کے ساتھ روزہ رکھ کر ان کا دل خوش کر دیا تھا، اور انہیں تائی اماں کی کہی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ جلد ہی بدل جائے گی۔ سب کہاں ہیں؟ اس نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا تھا۔ آج خدیجہ کے مدرسے میں درس تھا، وہاں گئی ہیں۔ تمہیں ساتھ لے جانا چاہ رہی تھی، تمہارا دروازہ پیٹا، مگر تم تو شاید سارے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، حالانکہ تمہیں ضرور جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے بتاتے بتاتے سر اٹھا کر اسے کہا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئیں، جبکہ وہ سبکی کے احساس سے ادھر ادھر نظر دوڑا کر چہرے پر در آنے والی سرخی کو زائل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ جب سے ان سب کے درمیان آئی تھی کچھ زیادہ ہی جلدی شرمندہ ہو جاتی تھی، ورنہ انزل تو وہ تھی جو مما کی لاکھ سلواتیں سنانے کے بعد بھی کوئی نوٹس نہیں لیتی تھی۔ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے انہیں پلیٹ پر جھکے دیکھ کر کہا، جو جانے کیا کیا اپنے ارد گرد پھیلائے بیٹھی تھی۔ سب کے لیے بادام وغیرہ ڈال کر خشک حلوہ بناؤں گی تاکہ سب کے چہروں پر رونق آ جائے اور ذہن تازہ رہیں۔ انہوں نے اینک کے عدسوں سے بغور میوہ چنتے ہوئے اسے اطلاع فراہم کی تھی۔ اس کے بعد بہت دیر تک وہ ان سے حلوے کی افادیت پر بیٹھی سوال جواب کرتی رہی، اور جب دادو ظہر کی نماز کے لیے اٹھ گئیں تو وہ بھی اندر چلی آئی۔ امیرم گھر پر نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ کافی بور ہو رہی تھی، اور بوریت سے زیادہ اسے بھوک ستا رہی تھی۔ وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنے کمرے میں چلی آئی اور الماری میں سنبھال کر رکھے گئے سنیکس نکال کر روزے کی خدمت کرنے لگی۔ اس کے بعد روز ایسا ہونے لگا، وہ سب کے سامنے روزہ رکھنے کا ڈرامہ تو بخوبی رچا لیتی، لیکن اس ڈرامے کو نبھانا ظہر تک بہت مشکل ہو جاتا، اور پھر وہ اپنے کمرے میں آ کر بہت آسانی سے اس ڈرامے پر پردہ ڈال لیتی۔ آج بھی اس نے سب کے ساتھ سحری کی تھی، لیکن اپنی طرف ٹکٹکی باندھے شامل کی وجہ سے وہ بہت تھوڑا کھا پائی تھی، اور مطمئن سی اٹھ گئی کہ بہرحال اسے سنیکس کے ساتھ پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ بہت دیر تک کوئی کتاب پڑھتی رہی، لیکن بھوک کا شدید احساس ایسا تھا جس نے اس کو کتاب رکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ہولے سے گنگناتی اپنی الماری کی جانب آئی اور بسکٹ نکالنا چاہیے، لیکن اس کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ ڈبے میں تو ایک بسکٹ کیا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے تمام ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ اگر اسے رتی بھر بھی احساس ہوتا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے تو وہ احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل پیرا ہوتی، لیکن اب وہ کافی دیر سے سر پکڑے بیٹھی رہی اور پھر ٹہلنے لگی۔ بھوک بہت لگی تھی، لیکن کچن میں جانے کا نام تھا ڈرامے کا ڈراپ سین۔ اس کے بعد جو حشر اس کا شامل کرتا وہ سوچتے ہی جیسے لرز گئی۔ یکایک ذہن میں جیسے کوندا سا لپکا تھا اور اس نے کچن کی طرف دوڑ لگائی کہ یہ خیال ہی بہت خوشکن تھا کہ گھر پر دادو کے سوا اس وقت کوئی نہیں۔ سچ شکر کہ کچن کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے احتیاطاً چاروں اطراف کا جائزہ لیا اور اندر چلی آئی۔ فریج کھولا تو ایک باؤل میں رات کی بریانی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ٹھنڈی بریانی پلیٹ میں ڈالی اور میز کی طرف چلی آئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ رات کی اس بچی بریانی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، لیکن اس وقت وہ اتنی رغبت سے کھا رہی تھی کہ اسے ارد گرد کا ہوش بھی نہیں تھا۔
बिरयानी ख़त्म करके वो फ्रिज खोलकर एक मरतबा फिर जायज़ा लेने लगी और सुर्ख रंग के सेब लेकर जैसे ही मुड़ी, अमीरम को दरवाजे में इस्तादा देखकर साकत रह गई, यूं कि उसके बेजान हाथों से सेब लुढ़कता अमीरम के कदमों में आन रुका। वो लब भींचे चेहरे पर ख़तरनाक हद तक संजीदगी लिए उसे घूर रहे थे, जबकि उसका दिल चाह रहा था कि ज़मीन शक हो जाए और वो उसमें समा जाए। गोया उसका अंदाज़ा दुरुस्त निकला। न जाने क्यों उन्हें बहुत दुख हुआ था, मगर वो कुछ भी कहे बगैर ज़मीन पर पड़े सेब पर झुके और उसे उठाकर दूसरे हाथ से उसका बाजू थामे उसे कुर्सी पर बिठाते खुद उसके सामने बैठ गए। वो सर झुकाए मेज़ की सतह को टुकर टुकर देख रही थी, इतनी सुबह की वो भी अमीरम के सामने। उसका सर शर्मिंदगी के एहसास से सीने से जा लगा। वो अमीरम जिनसे वो सब शेयर कर लेती थी और जो उसके सबसे अच्छे दोस्त थे, वो उसकी चोरी पकड़ चुके थे, और वो भी इतने बुरे तरीके से। वो नज़रें भी नहीं उठा पा रही थी, वो बिल्कुल खामोश थे। उसने घबराकर नज़रें उठाईं तो दंग रह गई। वो बहुत खलूस से सेब की काशे प्लेट में सजाए उसे खाने की ऑफ़र कर रहे थे। वो शर्मिंदगी के एहसास से जैसे ज़मीन में गड़ सी गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ज़ुबान जैसे गंग हो गई थी। पहली मर्तबा उसने अमीरम के चेहरे पर संजीदगी को रकम देखा था, और वो मखसूस मेहरबान मुस्कुराहट जो उनके चेहरे पर रहती थी हनूज़ गायब थी। वो उठे और मज़ीद सेब निकालकर छीलने लगे। जब उसने सरहद से सेब हाथ बढ़ाकर छीन लिया तो वो इस्तफ़हामिया नज़रों से उसे देखने लगे। उन्होंने उसे सर्जिश नहीं की थी और ना ही ऐसा करने पर कोई मलामत करते हुए उसे अदालत के कटहरे में खड़ा किया था, लेकिन उनके चेहरे की संजीदगी ने उसका सारा वजूद सुन कर दिया था। सॉरी अमीरम भाई। बहुत देर के बाद वो कुछ कहने के काबिल हुई थी, जबकि वो अब दोनों कोहनियाँ मेज़ पर टिकाए ठोड़ी के नीचे हाथ जमाए उसकी लरजती पलकों को देखने लगे। ये जो सेब है ना, उन्होंने टेबल पर पड़ा सेब उठाकर मेज़ के ऐन वस्त में रखते हुए कहा, ये एक सेब नहीं है, ये नेमत है। ऐसी नेमत जो 12 माह हमें मुयस्सर होती है, और ये तौफीक भी हमें अल्लाह ही देता है कि हम इन्हें जब चाहे ख़रीद कर खा सकें। ये खुदा का फ़ज़ल है जो 12 माह हम पर इन नेमतों को उतारता रहता है और हमसे बदले में फ़कत एक शुक्र का कलमा चाहता है। क्या हम इस काबिल भी नहीं कि उसका शुक्र बजा लाएं कि वो हमें नवाजता है? क्या उसका इतना भी हक़ नहीं कि हम उसकी नवाजिशों को हक़ की बजाय उसकी मेहरबानी समझते हुए उसका शुक्र अदा करें? ऐसा नहीं है अंजिल कि उस खुदा को हमारी शुक्रगुजारी की ज़रूरत है। वो ज़ात तो बेनियाज है, उसे तो किसी चीज़ की भी हाजत नहीं। वो तो ये कुदरत रखता है कि नाशुक्री कौम को मिटा दे, लेकिन नहीं, वो तो आजमाइश चाहता है बंदे की। वो ये जानना चाहता है कि कौन उसका शुक्रगुजार बंदा है और कौन नाशुक्रा। अंजिल वो ज़ात जिसने हमें तख्लीक किया और हम पर अनवाओ इक़साम की नेमतें अता की, क्या हम फ़कत एक माह उसके हुक्म के मुताबिक नहीं गुजार सकते? अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकते? चंद घंटे के लिए, सिर्फ़ उस साथ के लिए हर चीज़ खुद पर हराम कर लें, फ़कत चंद घंटे। हम उसके हुक्म से रूगर्दानी करके सब छोड़कर अपने नफ्स की पैरवी में लग जाते हैं। इंसान 2 सूरतों में झूठ बोलता है, एक तो उसे खुदा का खौफ ना हो, और दूसरा ये उसे यकीन हो कि उसके झूठ से उसके अलावा कोई वाकिफ़ नहीं। मैं नहीं जानता आपको इन दोनों बातों में से किस बात ने झूठ बोलने पर मजबूर किया, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। आप रोज़ा ना रखती तो शायद मुझे इतना दुख ना होता, लेकिन रोज़ा रख कर तोड़ देने वाले आपके अमल ने तकलीफ़ दी। जानती हैं आप रोज़ा ना रख कर रोज़ा रखने का दिखावा करके दोहरे गुनाह की मुर्तकिब हो रही हैं। आप बेशक रोज़ा ना रखें, लेकिन आइंदा झूठ मत बोलिए, और ये कभी फरामोश मत कीजिएगा कि इंसान झूठ तो इंसान से छुपा सकता है, लेकिन रहमान वो ज़ात है जो ज़ाहिर और पोशीदा हर चीज़ को जानने वाला है। वो बोलते चले गए, लेकिन लहजे में सख्ती की बजाय नरमी थी। वो कुर्सी खिसकाकर उठे और बैसाखी संभालते दरवाज़ा अबूर कर गए। आज छुट्टी थी, सहरी के बाद भी वो काफ़ी देर सोता रहा। बाकी सब तो वक्तन फ़वक्तन उठ गए, मगर वो कसलमंदी से पड़ा रहा। फिर वो भी आंखें मलता बाहर चला आया, लेकिन बाहर का मंजर ऐसा था जिसने उसकी आंखों को पथरा दिया था। उसने अपनी आंखों को रगड़ डाला और मंजिल फिर ना बदला तो पास से गुजरती आयशा को चुटकी काटने को कहा तो वो हंसती हुई चली गई। दादो, लगता है क़यामत करीब ही है। उसने तख्त के पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए अखबार सामने फैला लिया, जबकि दादो ने उसे खशमगी नज़रों से घूरा था। हमेशा बदफाल ही मुँह से निकालना, कभी जो काम की बात अगर ज़ुबान से अदा हो जाए। उसने ठिठक कर दादो को देखा, जो ना जाने किस धुन में बैठी थी कि अपने लाडले पोते को भी डांटने से गुरेज नहीं किया। बदफाले नहीं है दादो, ये हकीकत है, बस अपने गुनाह बख्शवा लें ना। तूने कौन सी निशानियां देख ली हैं? दादो ने नखुवत से हाथ ठोड़ी पर जमाते हुए पूछा। उससे पूछ रही हैं? उसने एक नज़र सामने बैठी सलीके से दुपट्टा ओढ़े अंजिल को देखा, जो लाइट और डार्क कॉम्बिनेशन के पर्पल सूट में दादो के पास बैठी हिल हिल कर सिपारा पढ़ने की कोशिश कर रही थी।
اس نے شاید پہلی مرتبہ اسے اتنے غور سے دیکھا تھا اور بس یکٹک دیکھتا ہی چلا گیا کہ دوپٹے کے ہالے میں لپٹا سرخ و سفید چہرہ بہت خوبصورت اور دلکش لگ رہا تھا۔ اے لڑکے، دہلا کیوں رہے ہو؟ کہیں کوئی الٹا سیدھا خواب تو نہیں دیکھا؟ وہ چونکا، دادو سینے پر ہاتھ رکھے پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ سوتے میں تو نہیں، جاگتے میں خواب کیسی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ اور دادو کچھ نہ سمجھ پائیں، جبکہ انزل نے بے ساختہ سر اٹھا کر دیکھا تھا جو شوق نظریں اسی پر جمائے بیٹھا تھا، اور پھر سب سمجھتے ہوئے دوبارہ قرآن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اور اس سے پہلے کہ اس کی اس بک بک پر دادو اس کی اچھی طرح خبر لیتی، عائشہ دادو کو بلانے چلی آئی، اور دادو یہ سنتے ہی مینا کا فون آیا ہے اس کے ساتھ اندر چلی گئی، جبکہ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج اس کے چہرے پر تیوریوں کے بجائے بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ دل کے کسی گوشے میں خوشی نے سر ابھارا تھا۔ اس کا بے اختیار دل چاہا کہ وہ کوئی ایسی بات کرے کہ انزل تڑک کر جواب دینے پر مجبور ہو جائے۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے اس کا دل خوب جلایا تھا، اور ایسا دانستہ نہیں بلکہ غیر دانستہ ہوا اور پھر ہوتا چلا گیا کہ بہرحال یہ حقیقت تھی کہ اسے اپنے لباس و انداز سے پہلے ہی نظر میں انزل نے کچھ خاص متاثر نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے یہ ناقابل قبول تھا کہ اس کے ہی گھر میں مغربی رنگ کا ایک شاندار نمونہ چلتا پھرتا نظر آئے۔ اس نے ہمیشہ اپنے گھر کے ماحول پر فخر کیا تھا، پھر یہ کس طرح سے ہو سکتا تھا کہ اس کی طبیعت پر یہ ناگوار نہ گزرتا؟ یہی وجہ تھی کہ اس نے دل کھول کر اس کی ذات پر کمنٹس کیے تھے، لیکن اس تمام عرصہ میں کبھی بھی انزل نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ لیکن آج وہ ایک نئے روپ میں اس کے سامنے آئی تھی، اسے بہت اچھا لگ رہا تھا، جبھی تو ہونٹوں کی تراش میں ایک خوبصورت مسکراہٹ تھرک رہی تھی۔ بائی دا وے، امیرم بھائی تو دوپٹہ نہیں اوڑھتے؟ اس نے چہرے سے اخبار ہٹا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا جو نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی تھی۔ انہی کے زیر سایہ رہتی ہیں نا آج کل آپ؟ وہ سمجھ نہیں سکی کہ یہ مذاق ہے یا طنز۔ بہرحال اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور قرآن جزدان میں لپیٹنے لگی۔ ویسے اس معجزہ کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ وہ اس مرتبہ بھی چپ رہی تو اس نے آخری حربہ آزمایا۔ ویسے سانس تو گھٹتا ہوگا آپ کا اس رضائی نما چادر میں، مسٹر شامیل ریان۔ جب دل ایمان کی روشنی سے منور ہونے لگتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہدایت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں تو پھر آپ کا وجود روشن ہو کر آپ کی سانسوں کا ہموار کرتا ہے، نہ کہ پریشان۔ اس نے قرآن کو سینے سے لگائے اس کے پاس رک کر بہت تحمل اور بردباری سے جواب دیا اور اندر کی سمت پڑ گئی، جبکہ وہ جیسے ہپنوٹائز ہو گیا تھا۔ کہاں ہیں شامیل بھائی؟ عائشہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جیسے ہوش میں آیا۔ عائشہ، یہ اپنی انزل کو کیا ہوا؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ انزل کے لیے اپنی کا لفظ اور شامیل کی زبان سے یہ معجزہ در معجزہ تھا، لیکن اس کے برعکس اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ افطاری کے بعد سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے تھے تو انزل امیرم کو دوبارہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا دیکھ کر ان کے قریب چلی آئی۔ امیرم بھائی، آخر اس کمپیوٹر نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ آپ اس کی جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے؟ وہ جو کافی بوریت محسوس کر رہی تھی ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ اس کی بات پر دھیرے سے مسکرا دیے۔ کیا کریں جناب، دوستی اگر اس سے رہے تو اچھی ہے، ورنہ اپنا ہی نقصان ہے۔ بس تھوڑا سا کام ہے، اگر تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ان کی انگلیاں جو مسلسل کی بورڈ پر حرکت کر رہی تھیں تھم گئی۔ اب ایسی بھی بات نہیں، بور ہو رہی تھی، بس چند منٹ پھر تمہاری بوریت دور کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کی نظریں ہنوز مانیٹر پر تھیں، تبھی ان کے موبائل کی بیپ ہوئی۔ اسکرین پر نمبر دیکھتے ہی جیسے مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ انہیں بات کرتے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، تیکھی ناک کے اوپر سیاہ گہری آنکھیں، تراشیدہ ہونٹوں کے اوپر سیاہ مونچھیں، اور گردن کے عین وسط میں ان کی کالر سے جھانکتا براؤن تل۔ یہ تل ان کی خوبصورت پرسنالٹی میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے یہ اس نے آج جانا تھا۔ یہ بھی اسے اب پتہ چلا تھا کہ جب وہ ہنستے ہیں تو ان کی آنکھیں مسکراتی ہیں۔ حماد تھا، انہوں نے موبائل آف کرتے ہوئے بتایا تو وہ جیسے چونک گئی۔ بچپن کا دوست ہے، بہت اچھا، بہت کیئرنگ، میکینیکل انجینئر ہے، آج کل اسٹیٹس میں ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں بھولتا۔ چھوٹا سا بھی مسئلہ کیوں نہ ہو اتنی دور سے فقط مجھ سے شیئر کرنے کے لیے فون کرتا ہے۔ وہ اس کے استفسار کے بغیر ہی اس سے ہر بات اسی طرح شیئر کرتے تھے جنہیں وہ بہت توجہ سے سنتی تھی، لیکن آج نہ جانے کہاں گم تھی۔ گھر والے شادی کر رہے ہیں لیکن اسے لڑکی کچھ پسند نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ لڑکی کچھ گھریلو اور پردہ دار ہو، لیکن گھر والے کہتے ہیں کہ وہ امریکہ جیسے ملک میں بھی رہ کر اتنی سطحی سوچ رکھتا ہے۔ وہ بولتے ہوئے دوبارہ مانیٹر کی طرف متوجہ ہو گئے تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب آ گئی۔ اس وقت بہت عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی جسے وہ خود بھی نہ سمجھ پا رہی تھی۔ کام سے فارغ ہوتے ہی عائشہ خدیجہ چچی جان کے ساتھ مارکیٹ جانے کے لیے تیار ہو گئیں تو دادو نے اسے زبردستی ان کے ساتھ بھیج دیا۔
عید کے لیے شاپنگ کرنا تھی، اور کس کے لیے کرنا تھی یہ انزل کو بازار جا کر پتہ لگا۔ بس پھر اسے بہت غصہ آیا لیکن خاموش رہی۔ صبح 10 بجے کے نکلے، جب وہ لوگ شام 3 بجے لوٹیں تو انزل کا بطور خاص بہت برا حال تھا، لیکن وہ امیرم کو شکوہ کنہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ انہیں کافی حیرت ہوئی، جسے وہ تھکاوٹ پر محمول کرتے دوبارہ سے مصروف ہو گئے، لیکن جب افطاری پر بھی وہ نیچے نہیں آئی اور تھکاوٹ کا بہانہ کر کے اوپر ہی بیٹھی رہی تو وہ جیسے کچھ ٹھٹکے اور پھر بے اختیار عائشہ سے پوچھ بیٹھے، کیا آج شاپنگ کے دوران کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ نہیں تو وہ ٹرے سجاتے نفی میں سر ہلانے لگی تو وہ کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے کچھ سوچنے لگے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز سے لوٹ کر بھی جب انہوں نے عائشہ اور خدیجہ کو اکیلے بیٹھے دیکھا تو عائشہ کو کہنے لگے کہ وہ انزل کو بلا لائے۔ وہ کہہ رہی تھی مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے، خاص طور پر امیرم بھائی تو قطعاً نہیں۔ عائشہ نے اس کا پیغام من و ان سنایا تو وہ حیران سے اسے دیکھنے لگے۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں؟ یہ تو آپ اس سے ہی پوچھیں۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ اس کے بعد بہت سوچنے کے باوجود بھی وہ اس کی ناراضگی کی وجہ نہ جان پائے تو بہت مشکلوں سے اوپر چلے آئے۔ دروازہ کھلا ہی تھا، وہ اسے پکارتے اندر چلے آئے جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر رخ موڑ گئی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ شرمندہ ہو جاتی ان کے یوں اپنے پاس اتنی مشکلوں سے سیڑھیاں چڑھ کر آنے پر، لیکن اب وہ اطمینان سے بیٹھی رہی۔ لگتا ہے آج آپ کچھ زیادہ ہی تھک گئی ہیں، وہ اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولے۔ وہ بے دردی سے اپنے ناخن چبانے لگی تھی۔ یہ اس کے ذہنی انتشار کا واضح اظہار تھا۔ وہ سمجھ گئے، ناراض ہے مجھ سے، بات مت کریں مجھ سے، اس نے خفگی سے کہتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ بھئی کیا خطا سرزد ہو گئی ہم سے جو ہماری اچھی سی دوست کو ناراض ہونا پڑا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگے۔ دوست؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ کب دوست جانا ہے آپ نے مجھے؟ اس نے خاصے تیکھے اور تلخ لہجے میں ابرو اچکاتے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئے، مگر بظاہر اطمینان سے بولے۔ بھول گئی محترمہ، بہت اہتمام سے ہم نے اپنی دوستی کا اعلان کیا تھا۔ اعلان کیا تھا نا، سمجھا تو نہیں؟ اگر سمجھتے تو اتنی بڑی بات نہ چھپاتے۔ وہ ہنوز اسی لہجے میں بولی تو اس مرتبہ ان کے چہرے سے مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ آپ نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ آپ انگیجڈ ہیں؟ وہ خفا خفا سی بولی۔ اوہ، اسی لیے منہ پھلائے بیٹھی ہیں شام سے؟ وہ وجہ ناراضگی جان کر کھل کر مسکرائے تھے جبکہ وہ چلائی تھی۔ اتنی سی بات؟ یہ اتنی سی بات ہے آپ کے لیے؟ لیکن امیرم حسان سے جڑی ہر بات میرے لیے بہت اہم ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر انہیں تنبیہ کی۔ ارے خفا کیوں ہوتی ہیں؟ نہیں بتایا تو اب بتا دیتے ہیں۔ نو تھینکس، میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ وہ خدیجہ کی فراہم کردہ معلومات انہیں پہنچا رہی تھی جبکہ امیرم کا چہرہ نہ جانے کس احساس کے تحت سرخ ہو چکا تھا۔ ہاں، چہرے پر مسکراہٹ ہنوز تھی۔ پوری رپورٹ تو آپ کو ازبر ہے، پھر بھی خفا ہو کر ویلیو بڑھا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی خجالت مٹانے کی بھرپور کوشش کی۔ خفا ہو کر ویلیو نہیں بڑھا رہی، بلکہ یہ بتا رہی ہوں کہ جو بات دوسروں سے پتہ چلی میرا حق بنتا تھا کہ وہ بات آپ مجھے بتاتے۔ آخر میں آپ کی دوست ہوں۔ یہ تو ہے، وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے شرارتی انداز میں مسکرائے۔ لیکن وہ کیا ہے کہ مشرقی لڑکا ہونا؟ وہ ان کے چہرے پر مینا کا ذکر چھڑنے پر در آنے والے رنگوں کو دیکھتی چلی گئی۔ امیرم بھائی، کیا واقعی مینا بھابھی آپ سے بہت پیار کرتی ہیں؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ کہا جاتا ہے، تو کیا آپ کو یقین نہیں ہونے لگا ہے؟ انہوں نے اس کی دیوانگی کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہیں؟ نہ جانے کیوں وہ سوال پر سوال کرنے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے نازک سی مینا کی شبیہ لہرا گئی۔ دوسرا عشرہ اپنے اختتامی مراحل میں تھا۔ گھر میں ہر سو سناٹے کا راج تھا کہ آج چچی اماں، دادو اور عائشہ مینا بھابھی کی طرف عیدی لے کر گئی تھیں۔ کافی عرصہ کے بعد چکر لگا تھا، اس لیے افطاری سے پہلے لوٹنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ جبکہ خدیجہ کچن میں گھسی افطاری بنا رہی تھی اور انزل اس کے پاس بیٹھی اس کی مدد کرتے ہوئے کام کرنے سے زیادہ پھیلا رہی تھی۔ لیکن خدیجہ چونکہ کافی متحمل مزاج واقع ہوئی تھی، اسی لیے مسکراتے ہوئے سب سمیٹتی رہی کہ ان کے لیے یہ احساس ہی خاصا خوشکن تھا کہ وہ سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، جب پیاز کاٹنے میں اس کے آنسو رواں ہوئے تو اس نے خود ہی باہر کی طرف دوڑ لگائی جہاں شامل امیرم سے کسی بات پر الجھا ہوا تھا۔ یہ حماقت ہے امیرم بھائی، ایسے نادر مواقع زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ اگر یہ موقع آپ نے مس کر دیا تو پھر ساری عمر پچھتاتے رہیں گے۔ پھر بھی نہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ شامل زج ہوا۔ اس لیے کہ مجھے کہیں بھی نہیں جانا، کسی قیمت پر بھی نہیں، وہ قطعی انداز میں بولے۔ آپ بہت غلط کر رہے ہیں امیرم بھائی، لوگ دعائیں کرتے ہیں ایسے موقع کی، ایسے چانس کے انتظار میں ساری عمر گزار دیتے ہیں۔ آپ تو بہت لکی ہیں۔ ہاں لکی ہوں، اسی لیے یہ سب منظور نہیں۔
ज़िंदगी संवर जाएगी अमीरम भाई आपकी। यहाँ रहकर आप इतना आगे नहीं जा सकते जितना आगे आप इस ऑफ़र को कबूल करके जा सकते हैं। रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत होगा आपका ये इक़दाम। वो उन्हें जैसे कायल कर लेना चाहता था। बात यहाँ वहाँ की नहीं है शामिल, बात तो मुक़द्दर की होती है। किस्मत में जो लिखा है, जितना लिखा है, वो मिलकर ही रहता है। अगर मेरी किस्मत में बहुत ज़्यादा है तो वो मुझे यहाँ भी ज़रूर मिलेगा। फिर दर दर की ठोकरें खाकर इस ज़ाते वाहिद से यकीन खोने का फ़ायदा। फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। खैर, मेरा काम आपको समझाना है। वो उन्हें किसी भी सूरत कायल ना कर पाया तो उठ खड़ा हुआ और फिर लंबे लंबे डग भरता चला गया। वो पहले तो उसकी पुश्त पर नज़रें जमाए उसे जाता देखती रही, फिर उठकर उनके पास चली आई। कहाँ जाने की बात हो रही थी? कहीं भी नहीं। उन्होंने मसरूफ़ से अंदाज में जैसे सर झटक कर नज़रअंदाज करना चाहा तो वो जैसे चिढ़ गई। आप फिर कुछ छुपा रहे हैं? उसने खफगी से बावर कराया तो वो सब छोड़कर बगौर उसे देखने लगे। छुपाना क्या है? कंपनी की तरफ से स्कॉलरशिप पर बाहर जाने की ऑफ़र आई है और शामिल कहता है मुझे मौका मिस नहीं करना चाहिए। हमारी कंपनी की ब्रांचेस मुख्तलिफ़ मुल्कों में फैली हैं और बहुत मुनाफा दे रही हैं, और इनका ख्याल है ऐसी एक ब्रांच ऑस्ट्रेलिया में भी होनी चाहिए जिसके लिए उन्हें इंतहाई काबिल और होनहार अशख़ास की ज़रूरत है, जिनमें से उनके ख्याल में एक मैं भी हूँ। यही वजह है कि 1 साल की ऑफ़र स्कॉलरशिप के लिए आई है, जिसे रद्द करके शामिल के ख्याल में मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। अमीरम भाई, आप कभी शामिल की बात नहीं मानिएगा। वो न जाने क्यों बेइख्तियार उनका बाजू थामे बोली तो वो जैसे हैरान हुए। कभी भी नहीं, प्लीज़ आप उनकी बात ना मानिएगा। प्लीज़ प्लीज़ अमीरम भाई, आप उनकी बात नहीं मानेंगे ना? वो जैसे बेचैन हो गई थी। अरे रिलैक्स, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। उन्होंने अपने बाजू पर धरा उसका हाथ थपथपाते हुए कहा तो वो पुरसकून हुई। लेकिन अमीरम सोच में पड़ गए। सबका ख्याल था वो इशा से पहले नहीं लौटेंगी, लेकिन मगरिब के कुछ देर बाद ही जब वो लौट आईं तो सब हैरान हुए। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था कि वो खाने के बाद इतनी जल्दी लौट आती हों। इतनी ज़्यादा मुसाफत नहीं थी मैना और उनके घर के दरमियान, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की, लेकिन जितनी थकन उनके चेहरों पर थी वो उस मुसाफत से कहीं ज़्यादा थी। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था कोई मैना के घर से लौटा हो और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो। आयशा कमरे में चेंज करने के ख्याल से जा चुकी थी, जबकि चची के चेहरे पर तफक्कुर के साए बहुत गहरे थे। वो सब छोड़ छाड़ कर उनके पास चली आई। चची जान, खैरियत तो है ना? उसने चची का हाथ थामकर नरमी से इस्तफसार किया तो वो जैसे गहरी सांस लेकर रह गई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम अम्मा को कमरे में ले जाओ, शायद थक गई हैं। वो धीरे से उसे हिदायत देती उठ गई और उसे सोचों के भंवर में तन्हा छोड़ गई। उसके बाद किसी ने भी किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं किया और वो भी कुछ सोचकर चुप हो गई। तीसरा अशरा शुरू हो गया। सब इबादत में मसरूफ़ हो गए और ताक रातों का एहतमाम किया जाने लगा। ख़ास तौर पर दादों की नमाज़ें तवील हो गई थी। हर चंद के उन्होंने तफक्कुर को झटकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन क्या करती, उन्हें अपना पोता बहुत अजीज़ था। वो तो जैसे जीती थी अपने बच्चों के लिए, और फिर किसी अनकहे दुख का ख्याल उन्हें निढाल क्यों ना करता। वो सुबह शाम गम गलत करने के लिए ख्याल से तस्बीह पढ़ती रहती, क्योंकि आखिरी रोज़ा भी आन पहुँचा। वो अमीरम के कमरे की जानिब चली आई। वो नवाफिल अदा कर रहे थे। वो बेआवाज़ कदम उठाती बेड के किनारे टिक गई। वो रुकू करते, फिर सजदा में चले जाते। बहुत इन्हमाक से वो उनके एक एक अमल को देख रही थी, जो खड़े होकर तो नहीं लेकिन बैठकर ज़रूर अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे थे। कितनी बाकायदगी से सब इस घर में दीनी अमूर की पाबंदी करते थे, ख़ास तौर पर अमीरम जो ज़िंदगी की बहुत बड़ी महरूमी के बावजूद वक्त के साथ चल रहे थे। कितने अजीज़ हो जाते हैं वो लोग जो आपको खुश रखने में अपनी ख्वाहिशों की भी परवाह नहीं करते। उनके दुख, उनकी तकलीफ़ आपको अपनी लगने लगती है। उनकी परेशानी का ख्याल आपको बेहद परेशान कर देता है। कितनी अजीब रुदात सुनाई थी आयशा ने मैना के मुतल्लिक। वो ना चाहते हुए भी उदास हो गई थी। कितने बेखबर थे अमीरम भाई जो मैना की शबीह दिल में सजाए खुश रहते थे। अंजिल का दिल चाहता था कि वो उन्हें हकीकत हाल से आगाह कर दे, उन्हें बता दे कि जो आप समझ रहे हैं वो गलत है। जिसे आप दिल में छुपाए फिरते हैं वो आपके अनमोल दिल के काबिल नहीं। लेकिन फिर उनके दुखी होने के ख्याल से रुक जाती। वो कहाँ उन्हें दुखी देख सकती थी, कहाँ हिम्मत थी उसमें। कितना अजब था ना ये सब। वो हकीकत तो बताना चाहती थी, लेकिन हकीकत का सामना करने की हिम्मत खुद में नहीं पाती थी। तब उसने अमीरम भाई को दुआ मांगते देखकर बेइख्तियार उनकी खुशियों की सलामती की दुआ मांगी थी। तो अंजिल जी आई हैं। वह जाए नमाज लपेटते हुए उसके पास चले आए और खैर मकतबी मुस्कुराहट से नवाजा। बोर हो रही थी और उदास भी है ना? उन्होंने तायीद चाही तो वो हैरान सी उन्हें देखने लगी। भाई, उदास होने वाली क्या बात है? अभी फ़ोन कर लेते हैं चचा जान को और चची को। वो अपने तय यही अखज़ कर पाए थे। वो पुरसकून हो गई। नहीं, इस वक्त तो पापा फ्री नहीं मिलेंगे।
ہاں یہ تو ہے، وہ تائیدی انداز میں بولے۔ اچھا یہ بتائیں آپ نے عید کا ڈریس سلوا لیا؟ جب مینا بھابھی کی شاپنگ کے لیے گئے تھے تو تائی اماں نے دلوایا تھا ایک سوٹ، وہی پہن لوں گی۔ اس کے لہجے سے جوش مفقود تھا۔ آپ نے کبھی یہاں عید نہیں منائی نا، اس لیے اتنی ایکسائٹیڈ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا تو دیکھیے گا ایک انوکھے احساس سے دو چار ہوں گی۔ بس چاند نظر آتے ہی ہر طرف عید کا سا سما نظر آئے گا، ہر طرف گہما گہمی کے ساتھ ہر چہرے پر مسرت کا ایک ننھا سا دیا روشن ہوگا، اور جب ایسا ہوگا نا تو آپ کو یہ سوبر اور سلجھی ہوئی عائشہ خدیجہ ایک بچی کی مانند چلاتی شور مچاتی سنائی دیں گی، اور شامیل کے ساتھ چوڑیاں پہننے اور مہندی لگوانے جانے کے لیے اس کی ہزار منتیں کرتی اس کے آگے پیچھے پھرتی نظر آئیں گی، اور وہ ان پر احسان کرتا، اندر ہی اندر ان کی محبت پر قربان جاتا انہیں ساتھ لے جائے گا، لیکن واپسی پر اس کا منہ لٹکا ہوگا کہ وہ چوڑیوں اور مہندی کے بہانے اور بہت کچھ اٹھا لائیں گی۔ لیکن اس مرتبہ مختلف ہوگا۔ پتہ ہے کیا مختلف ہوگا؟ وہ جو دلچسپی سے سن رہی تھی اس کے چہرے پر اشتیاق چھلک آیا۔ اس مرتبہ عائشہ خدیجہ کے ساتھ آپ کے لیے چوڑی کا گفٹ میری طرف سے، وہ اسے بتا رہے تھے، اور وہ فقط اس خیال سے مسکرا رہی تھی کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوگا۔ امیرم بھائی کتنی بڑی چیز ہیں آپ! عائشہ اور خدیجہ نے ایک ساتھ انٹری دی تھی اور اب ان کو خونخوار نظروں سے گھور رہی تھیں۔ وہ ان کی بات سن چکی تھی، جبکہ انزل اب حیران سی ناسمجھ انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ جانتی ہیں انزل آپی، یہ امیرم بھائی اتنے کنجوس واقع ہوئے ہیں کہ ہر ماہ تنخواہ اماں کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جو عائشہ خدیجہ لینا چاہیں انہیں دلا دیجیے گا۔ عائشہ امیرم کو شکوہ کناں نظروں سے دیکھتی انزل سے مخاطب تھی۔ اور ہاں امیرم بھائی، اگر آپ فقط انزل کے لیے بھی تحفہ کی پیشکش رکھتے تو یقین کریں ہمیں تب بھی اتنی ہی خوشی ہوتی کہ بہرحال انزل ہمیں بھی بہت عزیز ہے۔ امیرم کی پشت پر کھڑی عائشہ نے اس کی گردن میں بازو حمائل کرتے ہوئے کہا تو امیرم کے ساتھ انزل بھی کھل کر مسکرا دی، جبکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھلتے دیکھ کر امیرم کا دل اطمینان سے پُر ہو گیا کہ وہ اس کی اداسی دور کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ شامیل کے رویے کا ازالہ کرتے کرتے وہ انہیں اتنی عزیز ہو گئی تھی کہ وہ ایک پل اسے اداس نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کے بعد سب نے مل کر چاند دیکھا تھا۔ چاند کو دیکھ کر دعا مانگنے کا منظر اتنا خوبصورت تھا کہ وہ بھی ان کی تقلید میں ہاتھ اٹھائے کھڑی ہو گئی۔ کچھ بھی تو نہیں تھا مانگنے کو، پھر نہ جانے کیوں اس کے لبوں پر امیرم حسان کی خوشیوں کی دعا احاطہ کر گئی، یوں کہ وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرتے آمین کے بعد آنکھیں کھولی تو امیرم اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ یہ مسکراہٹ بہت سادہ تھی۔ مانگ لی دعا؟ وہ اس کے قریب چلے آئے۔ جی، وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ کیا مانگا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ چاند کی دعا تو انہیں آتی نہیں بھیا، یقیناً چاند سا دلہا ضرور مانگا ہوگا۔ شامیل نہ جانے کہاں سے برآمد ہوا تھا۔ اس نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو وہ انجان بنا دعا مانگ رہا تھا، جبکہ امیرم کے ساتھ عائشہ خدیجہ کے چہروں پر بھی تبھی تبھی مسکراہٹ تھی۔ وہ خجالت کے مارے سر جھکا گئی۔ اس کے بعد امیرم کے بتائے گئے تمام رنگوں کو اس نے از خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سب نے ہی اسے تحائف دیے تھے، یہاں تک کہ شامیل نے بھی۔ اتنی خوبصورت، اتنی دل فریب عید اور اتنی چاہتوں کے درمیان اتنے انوکھے طریقے سے بلا شبہ یہ عید اس کی زندگی کی یادگار عید تھی۔